کہ کیا مولا کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفنانے کے بعد سقیفہ میں اپنی حجت تمام کرنے کے لیے گئے تھے؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا سوال یہ وہ سالے گئے تھے سقیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفن ہی نہیں ہوئی نا ابھی، وہ ادھر تقسیم کرنے گئے تھے نا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سن لو بھائی، سن لو، خاموش. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہوتی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کسی جھگڑے میں اپنے آپ کو ملوث کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی پڑھا، ٹھیک ہے نا، اور وہ ادھر جاتے، وہ مانتے بھی نہیں تھے اگر وہ چلے جاتے ادھر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان لوگوں نے پہلے سے خانہ کعبہ میں جا کر قریش کے سردار جو تھے نا، اپنے ابو بکر عمر، یہ جو چپراسی، ان کو بھی لے کے گئے تھے یہ لوگ خانہ کعبہ میں جا کر، انہوں نے عہد کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں، منافقین نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو تو کبھی ہم جو ہے علی علیہ السلام کو امام نہیں بننے دیں گے، قیامت تک اہل بیت علیہ السلام کو امام نہیں بننے دیں گے. تو ادھر جانے کا فائدہ بھی نہیں تھا، اور اس طرح کا جھگڑا ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی جنازہ پڑا ہے، تو یہ ان کی بہت بے حرمتی ہوتی. اور ان لوگوں نے سقیفہ جا کر، سقیفہ میں جھگڑا کر کے ایک دوسرے کو گالی دے کر، خود بخاری میں پڑھا کہ عمر بن خطاب نے سعد بن عبادہ کو گالی دیا اور کہا قاتلہ اللہ، اللہ اس کو قتل کرے، اس کو اپنے پیروں کے نیچے دباؤ، اور اس کو جوتے بھی پڑھیں سعد بن عبادہ کو، اور اس کو پیروں کی وہ بیچارہ بیمار بھی تھا، پیروں کے تلے دبایا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جنازہ ایسے چھوڑ کے چلے گئے، اور ادھر ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں خلافت پر. صحیح ہے جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا بہت کافی ہے ایک سوال کافی ہے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ، ایک سوال کافی ہے، صرف لے لیں، ایک سوال کافی ہے، بہت ضروری چھوٹا سوال ہے، بہت نہیں چھوٹا کافی سوال ہے. کافی ہے بھائی، کافی. نبی صاحب بتائیں بھائی، اس کے بعد طلحہ بھائی کو لیں گے. السلام علیکم اسلم بھائی، کیا حال چال ہے، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو سر. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو بڑی صلاحیت دی ہے بولنے کی نا. میں آپ کا خادم. کافی ٹائم ہو گیا میں سن رہا تھا آپ کو. جی سر. اچھا، میرا جو بیسیکلی تعلق ہے، میں کسی فرقے کو اپناتا نہیں ہوں. جی سر. میں ایز اے ریسرچر جو ہے نا بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. ڈفرینٹ سیکس کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں. جی سر. آپ کی کافی ویڈیوز میں نے دیکھی، جس میں لاسٹ ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اس میں آپ نے ایک ذکر کیا جس میں وہ نبی کی جو حدیث ہے اس کا آپ نے ذکر کیا. حوض کوثر کے اوپر آپ نے کہا کہ جو ان کے اصحاب کو لایا جائے گا تو اس پہ نبی کہیں گے کہ میرے صحابی ہیں، لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بالکل سند کے ساتھ ثابت ہے. اس کے اندر ایک جو بالکل آپ نے جواز دیا کہ اس کے بعد جو فوراً مرتد ہو گئے، ٹھیک ہے، نبی کی وفات کے بعد جو مرتد ہوئے، اس میں آپ نے حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو، اور باقی جو اصحاب تھے، بلکہ جو خلفاء جو بنے ان کو آپ نے جو ہے نا ان کا نامزد کیا ان کو. تو اس کے اندر اگر آپ اس کو دیکھیں، اگر اس حدیث میں جو میرا موقف ہے یا جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا، اس کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا کہ نبی کی وفات کے فوراً اسی دن کے اوپر آپ نے جو اس کا ترجمہ منذ ان فارقتم، جب سے آپ ان سے بچڑ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب ان سے بچڑ گئے تھے نا؟ نبی کی وفات کے بعد. نہیں، وفات کے بعد نہیں ہے کہ وفات تو 100 سال بعد بھی وفات ہے نا. دیکھیں الفاظ جو بخاری کے ہیں، الفاظ جو بخاری کے ہیں وہ اس طرح، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وفات تو 200 سال بعد بھی ہے نا. کوئی مرتد ہو جاتا ہے نا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی مرتد ہوا نا. کوئی ابھی زمانے میں مرتد ہو جائے 1400 سال کے بعد، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہی مرتد ہوا. لیکن بخاری یہ نہیں کہتا. بخاری کی جو حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روایت ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے صحیح بخاری. ورڈ یوز ہے نا، ابھی جو مرتد ہوا بس صحابی تو نہیں ہوا. ابھی سن لو نا بھائی. جی کیا آپ نے کیا بولا؟ کیا بولا ابھی؟ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے کہا کہ ابھی جو مرتد ہوا، ابھی اس دور میں بھی مرتد ہو گئے وفات کے بعد، لیکن اس میں جو حدیث میں لفظ ہے وہ اصحاب کا ورڈ یوز کیا. ہاں نہیں، مرتد ہو گئے. ہاں ابھی جو مرتد ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. بعد میں جو 5 سال 10 سال کے بعد جو مرتد ہوئے ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ صحیح بخاری ہے، چاپ دار حیات تراث العربی. دیکھیں یہ حدیث نمبر ہے 4625، کتاب التفسیر ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. یہ اس آیہ کی تفسیر ہے. یہاں پر وہی ہے، یا رب اصحابی، اے میرے، ان کو جنت کی طرف نہیں حوض کوثر سے بگایا جائے گا نا، تو میں کہوں گا یا رب یہ میرے صحابہ ہیں. ایک منٹ میں ہائی لائٹ کر دوں. ایک منٹ میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو اچھی طرح نظر آئے، پھر آپ کی طرف آتے ہیں. تو وہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں ان لوگوں نے. میں تو قرآن کی آیت کی تلاوت کروں گا نا، کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے. فیقال،
کہا جائے گا، یعنی اللہ کی جانب سے جواب آئے گا، ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، یہ لوگ ہمیشہ سے مرتد رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے دین پہ واپس گئے۔ اعقاب بولتے ہیں وہ پیر کی ایڑی کو، پیر کی ایڑی کو، اور اعقاب بولتے ہیں جد و آبا کو بھی اعقاب بولتے ہیں۔ تو یہ لوگ یہ مرتد ہو گئے، یہ پھر گئے اپنے آبا کے دین پر، دین سے باہر گئے۔ کب سے؟ منذ فارقتم، جو ہی آپ سے فراق حاصل ہوئی ہے۔ یہ ایک حدیث، دو حدیث، یہ کئی حدیث ہے بخاری میں اور مسلم میں بھی، جو ہی آپ کی فراق حاصل ہوئی ہے، تو یہ جو ہے جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق ہوئی ہے وہ اسی وقت سے یہ مرتد رہے ہیں۔ تو یہ مانعین زکوٰۃ نہیں ہے، یہ مانعین زکوٰۃ ویسے بھی مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، یہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے اگر آپ دیکھیں کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں سوائے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت، انہوں نے خلافت پہ قبضہ کیا، قریش نے، یہ سب ایک ہی پارٹی تھی، ابو بکر عمر عثمان ابو سفیان، یہ لوگ قریش کی جو پارٹی تھی، ٹھیک ہے نا، ان میں انصار بھی کچھ شامل تھے۔ ان لوگوں نے جو امامت پہ قبضہ کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہی سے، کچھ اور ہوا ہی نہیں، صرف یہی واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسلام میں کوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے خطاب کہ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعت داخل کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد دین میں کوئی بدعت، کچھ بھی بدعت داخل نہیں ہوئی ہے نا بھائی۔ نماز تو اگر چینج ہوئی تو بعد میں ہوئی ہے نا، فوراً تو نہیں ہوئی ہے۔ اور مثلا روزہ کے احکام وغیرہ جو بھی تبدیلیاں ہیں، جو تبدیلی اس وقت لائی گئی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ امامت پہ قبضہ ہے، خلافت پہ قبضہ ہے۔ جی بولیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بات میں آپ کی اگر اس بات کو ایگری کرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ جو نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 225 ہے اس کے بارے میں کیا تفصیل کریں گے؟ جو خط لکھا مولا علی نے ابو سفیان کو جب جنگ صفین سے پہلے، اس کے اندر کیا اس میں واضح الفاظ تھے مولا علی کے کہ مجھے بھی ان لوگوں نے خلیفہ چنا جنہوں نے باقی پچھلے 3 کو چنا، ٹھیک ہے؟ تو میں اسی، اگر پھر آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کرتے؟ دیکھیں میری آپ سن لو، یہ دیکھو، یہ جو نہج البلاغہ کی جو روایت ہے، پہلی بات ہے آپ میرے اسی یوٹیوب چینل جو پرانا چینل ہے جس میں 3 لاکھ سبسکرائبر ہیں، اس میں اگر آپ چلے جائیں وہاں پہ سرچ کریں کیا نہج البلاغہ کے سب روایات صحیح ہیں، شیعہ حدیث ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں تو اس میں بہت میں نے وضاحت کیا کہ نہج البلاغہ میں سب حدیث شیعہ کی نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کے احادیث کا سند نہیں ہے بھائی، اس کا جو مصنف ہے اس نے سند اپنا ذکر نہیں کیا، اور وہ متاخر بھی ہے، وہ کس سنے کے، وہ 5ویں صدی کے ابتدا کے عالم ہے، 5ویں صدی یعنی 400 پلس، 5ویں صدی، ہاں 400 پلس اس کی وفات ہے، 400 کے بعد، ٹھیک ہے نا، 300 کے اواخر میں رضی شریف، اس کے اواخر میں وہ رہتا ہے۔ مجھے اس کا سند وفات سے یہ طرح سے یاد نہیں، اسی طرح لگ بھگ ہے، ٹھیک ہے نا، 5ویں صدی کے آخر میں، سند وہ کوئی ذکر نہیں کرتا، اور اس نے مقدمے میں یہ نہیں کہا کہ میں یہاں پہ صرف یہ احادیث لاؤں گا اور یا صحیح احادیث لاؤں گا، اس نے صرف یہ کہا کہ جو احادیث خطبے ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے زیادہ فصیح بلیغ ہیں، میں ان کو جمع کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایک شاعر آدمی تھا، وہ خود ادب سے کام تھا ان کو، اور وہ کوئی محدث نہیں تھا، تو اس کو جہاں سے جو بھی ملا اس کو پسند آیا، اس کے ذوق کے مطابق تھا، شاعری کے ذوق، اس نے وہاں پہ لکھ دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سب شیعہ حدیث نہیں ہے، یہی جو یہ اس نے روایت کی ہے شریف رضی نے، اس سے بہت پہلے، اس سے تقریباً 200 سال پہلے ابن قتیبہ دینوری نے، جو متوفا سن نمبر 276 ہے، اس نے اپنی کتاب الامامہ والسیاسہ میں سے اسی خطبے کو نقل کیا، اسی لیٹر کو، کہ علی علیہ السلام نے کہ معاویہ کو خط لکھا ہے، وہی جو آپ جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ صفحہ نمبر 113، کتاب علی علی معاویہ مرۃ ثانیہ۔ اچھا، اس کے علاوہ اسی روایت کو نصر بن مزاحم من قری، جو متوفا سال نمبر 312 ہے یا 212 یہ مصر کی چھپی ہوئی ہے، کہاں کی ہے؟ خانجی کہاں مطبعہ المؤسسہ العربیہ الحدیثہ، وہاں کی چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ صفحہ نمبر 27 میں یہاں پہ اسی حدیث کو سند کے ساتھ روایت کرتا ہے عامر شعبی سے، عمر ابن سعد سے، نمیر ابن وائلہ عن عامر الشعبی، عامر ابن شراحیل الشعبی جو ہے نا، وہ بخاری، مسلم، ترمذی ان کے روات میں سے، ٹھیک ہے نا۔ سند اس کی کس کی ہے؟ اس کی ہے، وہی روایت جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ لیٹر، پھر وہ بہت لمبی حدیث ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خط ہے معاویہ کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے، پہلی بات ہے۔ جو شیعہ حدیث ہے وہ کتاب سلیم میں ہے کہ مولا امام علی علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو اور ابو الدرداء کو ان کو ایلچی بنا کے بھیجا ہے، کیونکہ یہ ابو الدرداء اور ابو ہریرہ یہ دونوں معاویہ کی جانب سے پیغام لے کے آئے تھے صفین میں، تو مولا امام علی علیہ السلام نے معاویہ کو ایلچی بنا، معاویہ کو خط پیغام بھیجا تھا
ابو الدرداء وہ صحابیہ اور ابو ہریرہ یہ بھی صحابیہ. ہاں ان دونوں کو کہ کیونکہ معاویہ کہہ رہا تھا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہم نے, وہ یہ کہہ رہا تھا نا کہ پہلے آپ عثمان کے قاتلین کو, آپ میں بتاتا ہوں نا, عثمان کے قاتلین کو آپ سزا دے دیں, پھر آپ سے بیعت پہ بات ہوگی. وہ تو ایک بہانہ تھا نا, اس نے بیعت نہیں کرنی تھی. تو مولا امام علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جب بھی کوئی خلیفہ قتل ہوتا ہے, یا تو جو بھی خلیفہ قتل ہوتا ہے یا تو وہ اس کی قتل صحیح ہوتی ہے یا قتل اس کی غلط ہوتی ہے. اگر وہ خلیفہ فاجر تھا قتل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, یا اگر وہ خلیفہ مثلا صالح بھی تھا, جو بھی خلیفہ قتل ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے پاس دو طریقے, ایک طریقہ یہ ہے کہ مسلمان خود اپنا خلیفہ چنتے ہیں, مسلمان خود اپنا خلیفہ کسی سے بیعت کرتے ہیں, وہ خلیفہ شرعی بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ طریق دیکھا جائے تو اس لحاظ سے میں خلیفہ ہوں, میں خلیفہ ہوں, کیونکہ وہی جن لوگوں نے ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت کیا, عثمان کے ساتھ انہی لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کی, مہاجرین انصار تھے, ٹھیک ہے نا. تو میرے ساتھ جو مدینے میں بیعت ہوئی ہے وہ تجھ پہ لازم ہے کہ میری بات کو مان, میری طاعت تجھ پہ واجب ہے, تم میرے خلاف خروج نہیں کر سکتے. اب جب میں خلیفہ بناؤں تو جو عثمان کے خون کے جو ولی ہیں, ولی دم ہے, آپ تو عثمان کے بیٹے نہیں نا, عثمان کا بیٹا تو موجود ہے, وہ آ کے مجھ سے مراجعہ کرے کہ فلان شخص میرے والد صاحب کے قاتل ہیں, تو وہ تو پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو جمع کرتا ہوں عدالت میں. تحقیقات ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے عثمان کو کس لیے قتل کیا, آپ نے قتل کی بھی یا نہیں کیا, اگر قتل کی تو کس لیے قتل کیا نا. پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا نا کہ عثمان صحیح قتل ہوا ہے, عثمان ظالم تھا, بے گناہ بے قصور قتل ہوا ہے, تو پھر اس کے قاتلوں کو سزا دی جائے گی. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین بنایا ہو, اور مجھے بنایا ہے غدیر خم میں, اور یہ پھر مولا علی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ یہ تو میرے حجت کے لیے, میرے دلیل کے لیے اور زیادہ مضبوط ہے کہ مجھے بنایا, میری طاعت سب امت پہ واجب کر دیا. پھر تو تم پھر بھی اس عقیدے کے مطابق تمہیں حق نہیں ہے کہ تم یہ بہانہ کر دو کہ میں نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا, ٹھیک ہے نا. تو پھر بھی تمہیں عثمان کے خون کی امام جس طریق سے بھی بنتا ہو نا, یا تو بیعت سے بنتا ہو یا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب سے بنتا ہو. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے نسب کیا ہے اور یہ میرے لیے زیادہ مفید ہے, لیکن اگر یہ کہہ دیں کہ مشورے سے بنتا ہے, بیعت سے بنتا ہے, تو پھر بھی وہی, اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے, عمر کی خلافت صحیح ہے, تو انہی لوگوں نے جو ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت کی مجھ سے بیعت کیا, مہاجرین انصار سب نے مجھ سے بیعت کیا. تو کسی کا حق نہیں ہے کہ کسی کے قتل کی وجہ سے اس امام کے خلاف خروج کرے, ٹھیک ہے نا. جو اولیاء دم ہیں, جو عثمان کے وارثین ہیں, وہ آ کے شکایت کریں, بھئی فلان شخص نے قتل کیا نا, 5 آدمی 10 آدمی جتنے بنتے ہیں نا قاتل, ان کا نام لے لیں, پھر ہم ان کو جمع کریں گے, بھئی دربار میں محفل میں جمع کریں گے, عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے کہ بھئی عثمان کا قتل کیوں ہے. اور بات یہ تھی کہ وہ جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا تھا نا, وہ سب کو معلوم تھا, وہ خود صحابہ ہی تھے, وہ خود صحابہ ہی تھے جنہوں نے بڑے بڑے, طلحہ زبیر تھا, عائشہ نے خود فتویٰ دیا تھا. تو یہ سب عثمان کے خون ایک بہانہ تھا, اور یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ایسا عدالت, وہ کہیں نہیں چاہتے تھے کہ ایسا عدالت برپا ہو کہ وہاں پہ عثمان کے خون کو پوچھا عثمان کیوں قتل ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک سیاسی نعرہ بازی تھی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو عام مسلمان ہیں, کیونکہ عام مسلمان مدینے سے دور تھے, بالخصوص شام والے, جو معاویہ کی اصلی فوج تھی, پاور بیس تھا شام میں. وہ تو معاویہ کے مدینے کے حالات سے ناواقف لوگ تھے نا, وہ تو علاقہ ہی دوسرا تھا. ان وہاں پہ تو مشہور کرایا تھا کہ یہاں پہ معاویہ نے مشہور کرایا تھا کہ عثمان جو ہے مظلوم قتل ہوا ہے, اور اس کے بغاوتیوں کا لشکر ہے, امام علی علیہ السلام کا جو لشکر ہے خود امام علی علیہ السلام نے قتل کرایا, بلکہ ان سے بدلہ لیتے ہیں. ان کے ہاں یہ مشہور کرایا گیا تھا نا. جن لوگوں کو پتا تھا, مثلا عثمان کے جو بیٹے تھے, عثمان کے جو بتیجے تھے, ان کو تو پتا تھا قاتل کون ہے, وہ خود عدالت نہیں چاہتے تھے نا, کیونکہ عثمان کا اگر پروفائل کھول جاتا تھا نا تو پھر وہ تو بہت لمبی پروفائل ہے کہ وہ کیوں قتل ہوا ہے, اس کی اپنی اس میں کتنی غلطی تھی نا, عثمان کی اپنا اس میں کتنا رول تھا. تو سنت کی کتابوں سے بھی ثابت ہے نا, وہ پروفائل دیکھیں, اس چیز پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ تو دیکھیں اگر آپ ائمہ اہل سنت کی کتابیں پڑھیں گے, اس میں بھی سارے واقعات لکھے ہوئے کہ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے انہوں نے وہ پوزیشن دی, یا جو ان کے گورنر تھے وہ ان کے خلاف ہوئے. دیکھیں علی بھائی, یہاں تک جہاں تک بات ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں